بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی ایپیسوڈ نمبر 38 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آپ سب کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ طبیب عارف غنی کی غار کی طرف جانے لگتے ہیں تو اچانک عالیہ سامنے آ جاتی ہے۔ عالیہ آ کر کہتی ہے کہ قبیلے کے اندر حالات اتنے خراب ہیں، سردار خوشنود کی طبیعت بھی خراب ہے اور حائمہ خاتون بھی زخمی ہے، ان حالات میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طبیب عارف اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ہیں یہ دونوں قبیلے اور ان کے سرداران، تو میں ان کے علاج کے لیے کچھ خاص جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر غنی کی غار کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون کے خیمے کے اندر ارطغرل اور گندگدو دونوں بیٹھے ہوتے ہیں اور حائمہ خاتون کو اچانک ہوش آتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی ماں کے نزدیک بالکل جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جس پر حائمہ خاتون گندگدو کے ہاتھ میں ارطغرل کا ہاتھ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ گندگدو، آج کے بعد ارطغرل اور قبیلہ تمہارے حوالے ہے۔ اور اتنی بات کر کے تکلیف کی شدت اور کمزوری کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے کہ کاش کہ وہ خنجر مجھے آ لگتا، میری ماں کو نہ لگتا۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہردین اپنی بہن عالیہ اور بیٹی گنچا گل کے ساتھ خیمے میں کھڑا ہے۔ عالیہ خاتون کہتی ہیں کہ حائمہ خاتون کے خیمے سے ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں آئی، جس پر مہردین کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، اس لیے اب ہمیں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ جس پر عالیہ کہتی کہ ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ جس پر مہردین کہتا ہے کہ ہمیں ارطغرل کو قید کرنا ہوگا اور اس کو قید کرنے کے لیے ہمیں گندگدو کو قائل کرنا ہوگا، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس کو قائل کروں، اور اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قبیلے کے سپاہی بھی سکون میں آ جائیں گے اور سعاد الدین کوپی کی نظر میں بھی ہماری قدر بڑھ جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ غنی کے غار کے اندر شیخ ابن العربی صاحب تیمور کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران طبیب عارف وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ تیمور کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس پر جناب ابن العربی کہتے ہیں کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور طبیب عارف آ کر تیمور کے زخموں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا خون بہہ جانے کے باوجود اگر یہ زندہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص معجزہ ہے، اور طبیب عارف باقی تمام کو غار سے باہر جانے کا کہہ دیتے ہیں اور شیخ صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ یہیں پر رکیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اور ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دودرگا قبیلے کے سپاہی حائمہ خاتون کے خیمے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور زور سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ قاتل ارطغرل کو ہمارے حوالے کرو، ہم انصاف کریں گے، اس کو ہمارے حوالے کرو۔ اسی دوران خیمے کے اندر ایک سپاہی آتا ہے اور گندگدو سے آ کے کہتا ہے کہ باہر مہردین صاحب آئے ہیں اور وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں، جس پر گندگدو باہر جاتا ہے اور مہردین سے ملتا ہے اور مہردین کہتا ہے کہ گندگدو صاحب، آپ کتنے ذہین، طاقتور اور عقل مند انسان ہیں۔ یقین مانے مہردین اتنا بڑا چاپلوس انسان ہے کہ دیکھ کر کبھی کبھی غصہ آتا ہے، تو چاپلوسی کرتے ہوئے گندگدو کو کافی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کے فیصلے پر بہت زیادہ یقین ہے، تو میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا۔ جس پر گندگدو پوچھتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مہردین صاحب؟ تو مہردین کہتا ہے کہ گندگدو صاحب، آپ اپنی ذہانت کا مظاہرہ کریں اور ارطغرل کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو قید کر سکوں۔ جس پر گندگدو کہتا ہے کہ مہردین صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں مگر میں اپنے بھائی کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو مہردین کہتا ہے کہ جب تک ارطغرل اپنے ماں کے خیمے میں موجود ہے قبیلے کے لوگوں کو اور سپاہیوں کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، تو اس لیے برائے مہربانی ارطغرل کو میرے حوالے کر دیں تاکہ قبیلے کے لوگوں کو یقین آئے۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہیں ان حالات میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ جس پر گندگدو کہتا ہے کہ مہردین صاحب، آپ ابھی میرا بھائی خیمے کے اندر موجود ہے اور آپ کو اتنا ڈر لگ رہا ہے، اور اگر میں اپنے بھائی کو آپ کے حوالے کر دوں تو پھر آپ کے اپنے سپاہیوں پر قابو پا لیں گے، کیا اس کا کوئی بھی حل ہے آپ کی نظر میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے سپاہیوں کو اس وقت کیسے قابو کریں گے جب آپ کے سپاہیوں کے حوالے میرا بھائی ہوگا؟ اس لیے جب تک جرگے کا فیصلہ نہیں آ جاتا میں اپنے بھائی کو خیمے میں رکھوں گا، اور اگر کسی نے کوئی بھی کسی طرح کی بے وقوفی کرنے کی کوشش کی اس کو میری تلوار کا مزہ چکھنا ہوگا۔ جب تک میں موجود ہوں میرے بھائی کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ جس پر مہردین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔
मगर गुंदुगदू उसके गुस्से को ना देखते हुए पलटता है और अपने खैमे की तरफ वापस चला जाता है। क्या शेरों वाली बात की है गुंदुगदू, अपने भाई के ऊपर इसी तरह कुर्बान होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। गुंदुगदू जब खैमे के अंदर वापस आता है तो अर्तुगरुल उससे पूछता है कि भाई बाहर क्या हुआ है, जिस पर गुंदुगदू उसे बताता है कि मेहरदीन किस काम के लिए आया था। वो तुम्हें कैद करना चाहता है ताकि कबीले के अंदर किसी किस्म की कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि भाई मैं भी यही चाहता हूँ, इस वक्त के मुताबिक यही सबसे बेहतर फ़ैसला होगा, मगर जो आप कहें वो ज़्यादा बेहतर है, फिर भी आप सोच लें, मगर ये जो है जो हालात हैं उसके मुताबिक यही बेहतर रहेगा कि मुझे कैद कर दिया जाए। जिस पर गुंदुगदू जवाब देता है कि भाई ठीक है, मगर मुझे कुछ ऐसे इक़दामात कर लेने दो जिससे तुम्हारी जान को कोई ख़तरा ना हो, उसके बाद मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। और ये कहने के बाद गुंदुगदू अपने सिपाहियों के पास जाता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि हम अर्तुगरुल की हिफाजत करेंगे और जब तक जिरगा नहीं होगा तब तक हम उसकी हिफाजत करेंगे। जिरगा होने के बाद हम उस पर अमल करेंगे जो जिरगा फ़ैसला करेगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि कबीले के अंदर गद्दार क्रॉपिक आता है और आके मेहरदीन को मिलता है। मेहरदीन को मिलने के बाद ये पूछता है कि मुझे सादुद्दीन क्रॉपिक ने भेजा है ये पूछने के लिए कि क्या अभी तक अर्तुगरुल का सर उसके तन पर मौजूद है या उतार दिया गया है। जिसके जवाब में मेहरदीन उसको लेकर खैमे में चला जाता है और खैमे में जाने के बाद कहता है कि मैं भी जल्द से जल्द अर्तुगरुल का सर तन से जुदा देखना चाहता हूँ, मगर ये मेरे बस में नहीं है। कल जिरगा होगा और जिरगे के फैसले के अंदर यकीनन उसको सज़ाए मौत होगी और जो कुछ हम चाहते हैं वही होगा, यानी कि अर्तुगरुल का कल सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और हमारी इससे जान छूट जाएगी। जिस पर क्रॉपिक कहता है कि कल बहुत दूर है। तो मेहरदीन इसकी बात का जवाब देता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, हम फैसले से पहले कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने फैसले से पहले कुछ करने की कोशिश की या अर्तुगरुल को सज़ा देने की कोशिश की, उसके सिपाही इतने उसके वफादार हैं कि उसके एक इशारे पर कबीले पर हमला कर देंगे। कबीला तो दूर की बात है, इसके एक इशारे पर वो कूनिया पर भी हमला कर सकते हैं। जिस पर क्रॉपिक जवाब देता है कि बस यही एक वजह है जिसकी वजह से हम उसको जल्द अज जल्द कत्ल करवाना चाहते हैं। इसी दौरान गुंदुगदू खैमे के अंदर दाखिल होता है और वो मेहरदीन से कहता है कि अर्तुगरुल को जेल में डाला जाएगा, मगर उससे पहले आप अपने सिपाहियों को नीचे वादी में और मैं अपने सिपाहियों को नीचे नदी के पास लेकर जाऊंगा। कबीले के अंदर सिर्फ मुहाफिज मौजूद होंगे जो सरदारी खैमे के और कैदियों के खैमे की हिफाजत करेंगे। ये सुनकर क्रॉपिक गुस्से में गुंदुगदू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हमें बताने की कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर गुंदुगदू से जवाब देता है, मैं अर्तुगरुल को जिरगे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर तुम हमें हमारी हद बताना चाहते हो तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अगर हमारी हद बतानी है तो जाओ और जाकर आदमी लेकर आओ ताकि तुम हमारा मुकाबला कर सको। क्रॉपिक गुस्से में कुछ कहना चाहता है। इसी दौरान मेहरदीन हालात को देखते हुए कहता है कि कैदियों वाले खैमे की हिफाजत कौन करेगा। जिस पर गुंदुगदू कहता है कि खैमे के बिल्कुल नज़दीक हमारे कई सिपाही होंगे और जिसके कुछ फासले पर आपके दुर्गा के सिपाही होंगे। खैमे के अंदर मेरे और अर्तुगरुल के भरोसामंद सिपाहियों के अलावा कोई नहीं जा सकेगा और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं उसे वहीं पर दफन कर दूंगा। ये कहकर गुंदुगदू उस खैमे से बाहर निकल जाता है। गुंदुगदू खैमे में आकर अर्तुगरुल को तमाम वाक़या और सारी बात तफसील से बताता है। जिस पर अर्तुगरुल अंदर खैमे में जाकर हाइमा खातून के हाथ का बोसा लेता है और मोहब्बत करता है अपनी माँ से और बाहर आकर अपनी तलवार अपने भाई के हवाले करके कहता है कि ये मेरी अमानत आपके पास है, अम्मी जान और कबीला आज से आपके हवाले है। ये कहने के बाद अर्तुगरुल अपने खैमे से बाहर निकल आता है और जैसे ही वो अपने खैमे से बाहर निकलता है तो दुर्गा कबीले के सिपाही अर्तुगरुल को देखकर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने शुरू कर देते हैं और अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। दुर्गा कबीले के सिपाहियों का शोर सुनकर गुंदुगदू बाहर आता है और कहता है कि अर्तुगरुल अपनी मर्ज़ी से कबीले में वापस आया है और अपनी मर्ज़ी से कैद हो रहा है और अपनी मर्ज़ी से वो जिरगे में बैठेगा ताकि उसका फ़ैसला इंसाफ से किया जा सके। ये सुनकर दुर्गा कबीले के तमाम सिपाही अपनी तलवारें म्यान में रख लेते हैं। इसके बाद गुंदुगदू अपनी तलवार निकालकर अर्तुगरुल के सामने खड़ा हो जाता है और कई सिपाही अर्तुगरुल को अपने हिसार में लेकर कैदियों वाले खैमे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कितना प्यारा मंजर होता है
ایک بھائی اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے۔ آج کل کے بھائیوں میں ایسی باتیں کہاں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان اور دہلی دامیر کونیا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ تنگت ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ رستے میں ایک جگہ رک کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ رستے میں ایک سرائے آئے گا جہاں پر یہ دونوں قیام کریں گے، ہم بھی وہاں پر رکیں گے، اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے گندگدو قیدیوں کے ساتھ ارطغرل کو لے کر قیدیوں والے خیمے کے پاس آ جاتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی بے فکر رہو، اگر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی کرنے کی کوشش کی تو میں ان کی دنیا اجاڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل گندگدو کو گلے لگاتا ہے اور اندر خیمے میں چلا جاتا ہے اور جیل میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ باہر سے ایک سپاہی آتا ہے جو کہ باہر سے آ کے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ سپاہی جیسے ہی باہر جاتا ہے اور ارطغرل اکیلا ہوتا ہے تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میری مدد فرما، آپ نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اس محاذ پر بھی مجھے اکیلا نہ رکھے، مجھے ہمیشہ آپ کی مدد رہی ہے اور اب بھی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری امی کو بھی شفا عطا فرمائے اور تیمور کو بھی جلد سے جلد شفا عطا فرمائے تاکہ وہ قبیلے میں آ کر میری بے گناہی کا ثبوت دے سکے۔ تب ہی ایک سپاہی اندر آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کراپک آیا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ اسے اندر بھیج دو۔ کراپک جیسے ہی اندر آتا ہے تو ارطغرل کو خیال آتا ہے کہ میں نے اس کو نویان کے پاس بیٹھا دیکھا تھا اور وہ اسے پہچان جاتا ہے۔ کراپک ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے سعاد الدین کوپک کا سلام لایا ہوں، وہ تمہاری کامیابی سے بہت خوش ہیں، مگر اب وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہارا سر لے کر محل میں جاؤں۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ جب تک تمہارے جیسے غدار موجود ہیں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اور کراپک مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا فیصلہ تو کل جرگے میں ہو جائے گا، کل تمہیں سزائے موت دی جائے گی اور تمہارا سر تن سے جدا ہو جائے گا، تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ اور اتنا کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باچھو کچھ سپاہیوں پر جادو کرتا ہے اور ایک پیالے کے اندر انہیں کچھ پلا رہا ہوتا ہے اور ساتھ کچھ رقص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انہیں تیار کرتا ہے تاکہ وہ درگا قبیلے کے اوپر حملہ کریں اور ان کو تمام لوگوں کو وہاں پر مار دیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سرائے کے اندر حلیمہ سلطان اور دہلی دامیر موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران تنگت وہاں پر آتا ہے اور سرائے کے مالک سے ملتا ہے اور اس کی گردن پر چاقو رکھ کر اسے کہتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی زبان بند رکھنا۔ تو ناظرین، دوسری طرف حلیمہ سلطان دہلی دامیر سے کہتی ہیں کہ ان کاغذات کے لیے سمرتکین بھائی نے اپنی ساری عمر لگا دی اور ارتکوش صاحب نے اپنی جان بھی فدا کر دی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اگر ہم ان کاغذات کی حفاظت نہ کر سکے تو اس پر دہلی دامیر کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ میرے پاس ایک تجویز ہے جس کے لیے مجھے کچھ کاغذات اور سیاہی چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں اٹھ کر سرائے کے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 38 کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ تب ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔